کے ساتھ ساتھ اصلاح ہوتی ہے، اور ان کا بنیادی مقصد اپنی بات کرنے کا یہی ہوتا ہے کہ تمام طبقات ان کی کوئی نہ کوئی بات سے نصیحت حاصل کرے۔ میری مراد علامہ ناصر مدنی صاحب ہیں، تو آئیے انہی سے کچھ باتیں کرتے ہیں۔ علامہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا پہلے تو۔ اچھا، میرے ذہن میں نا ایک سوال ہمیشہ رہتا ہے، میں نے آپ کا جب پہلا انٹرویو کیا، ناخوشگوار واقعہ پیش جب آیا پریس کلب میں آپ سے انٹرویو کیا، تو اس کے بعد سے مطلب وہ علامہ غائب ہو گیا ہے، وہ باتیں نہیں رہی، کیا ایسا ہی ہے؟ دیکھیں میرا ابھی چند میرا مکھن وہ ختم ہو گیا؟ نہیں، وہ ختم نہیں ہوا، اس کے بعد کوئی جلسہ نہیں ہوا۔ اچھا اچھا جب سے یہ لاک ڈاؤن ہے سارے جلسے بند ہیں، بلکہ 2 جمعے بھی نہیں میں پڑھا سکا۔ تو وہ سوشل میڈیا پہ روزانہ جو میری تقریریں میرے چینل علامہ ناصر مدنی آفیشیل پہ آتی تھی، اس میں سے لوگ کاٹ لیتے تھے۔ وہ ہر روز میں ہر سٹی میں جاتا ہوں، کبھی کہیں کبھی کہیں، تو اس میں جا کر مختلف جگہ پہ کہیں لال شرٹ ملتا ہے، کہیں بلو شرٹ ملتا ہے، تو پھر میں اپنے انداز سے ان کو جو ہے نا اپنی طرف متوجہ کرتا تھا۔ تو اب ملتے ہی نہیں، اب تو میں گھر میں بیٹھا ہوں، جب بیگم کو دیکھتا ہوں یا بچوں کو دیکھتا ہوں یا اماں کو دیکھتا ہوں، تو کبھی کبھی ویڈیو کال پہ اپنی ساس ماں کو اور اپنے ساس ماں کو اور اپنے ابو کو اور اپنے بھائیوں کو، یا کبھی کبھی اپنے دوستوں سے لائیو بات کرتا ہوں۔ اچھا، آپ نے پہلا ساس کا نام لیا ہے، لوگ تو ویسے بڑا ساس سے اوائڈ کرتے ہیں، آپ کو ساس سے بڑی محبت ہے؟ نہیں نہیں، میری کیوں نہیں محبت، میری سس وہ ہے جس نے میرا گھر دیکھے بنا بس میری تقریر سنی تو مجھے کہا کہ ٹھیک ہے، ہمیں یہ منظور ہے۔ اچھا، تقریر پہ رشتہ ملا، زبردست زبردست۔ اچھا علامہ صاحب، آج مگر کل ایک سس نو پیغام بھی دواں گا ساریاں نو کہ جوائی بھاویں ماڑا ہوئے تگڑا ہوئے تے روٹی سارے لیے ایکو جی پکایا کرو، یہ نہ ہوئے بھی آخر تے جویں جویں بڈھا ہوندا جائے تے وہ پھر گل گوبھی تے ساڈا جوائی تے گوبھی بھی کھا لیندا۔ تے تہاڈے نال کوئی تو ایسا واقعہ تو نہیں ہوا؟ میں یہ نواں نواں ہی ہے۔ اچھا اچھا علامہ صاحب، لوگ اس ٹائم گھروں میں محدود ہیں، تو آپ کا ٹائم کس طرح گزر رہا ہے؟ آپ تو مطلب جلسے گیدرنگ اس کے بغیر تو رہ ہی نہیں سکتے، آپ کس طرح گھر میں اپنا وقت گزار رہے ہیں؟ یہ واقعی پوچھنے والی آپ کی بات ہے۔ میں اس دن سے گھر میں بچوں سے، بیگم سے، بلکہ ہن تو میں پنجابی چ بھی کہا بیگم نو کہ ہن ٹھیک ہے، پہلے کہندے سی ٹائم نہیں دیندا تے ہن تانوں آرام ہے، ہن میں گھر ہاں۔ تو ویسے میں بڑا اچھا فیل کر رہا ہوں، گھر میں رہ کر بچوں کو ٹائم دے رہا ہوں، اماں کو ٹائم دے رہا ہوں، بھائیوں کو دے رہا ہوں، اور اپنی بیگم کو ٹائم دے رہا ہوں، اور زیادہ ٹائم دے رہا ہوں۔ اور بلکہ کل میں تھوڑا سا کتاب ہی گیا تھا، تو پھر میں اپنے پیج پہ، محمد ناصر مدنی میرا پیج ہے فیس بک پہ، اس پہ میں تقریباً 32 منٹ لائیو آیا، تو گپ شپ کی دوستوں سے۔ اچھا، آپ بتا رہے تھے کہ وہ یوٹیوب چینل میرا لے لیا تھا انہوں نے، تو اب وہ آپ ہی کے پاس ہے؟ ہاں جی، وہ ایف آئی اے اور پولیس، لاہور انویسٹیگیشن پولیس نے، جو رانا شاہ صاحب ہیں تھانہ مزان کے انچارج، اور ڈی آئی جی انعام صاحب، اور جناب جتنے آفیسر ہیں، ایس ایس پی ذیشان اصغر صاحب، اور ادھر ایف آئی اے کے جتنے آفیسر ہیں، انہوں نے مل کر میرا چینل جو ہے نا 23 مارچ کو ایکوائر کرا دیا واپس۔ اچھا، ایک اور چیز کا نا مسئلہ آیا ہوا ہے، لوگ کرونا کو مذاق میں لے رہے ہیں، اور آپ جب بات کرتے ہیں مذاق کے ساتھ ساتھ اصلاح ہوتی ہے لوگوں کی۔ وہ میں ایک لاہوری کی بات سن رہا تھا، وہ کہتا ہے وہ اسی تے 65 دی جنگ چھت تے کھلو جائے سی تے نال بمباری بھی ویکھی دی سی تے نال نعرے بھی لائی دے سی، تے کرونا نا سن لاہوریاں نو کچھ نہیں کہندا، تے کوئی پیغام دو گے لاہوریاں تے خاص طور پورے پنجاب نو؟ میں پیغام دواں گا کہ یہ گلاں چھੱਡ دو، سانوں کچھ نہیں کہندا، تہاڈے نک تو کسے مکھی بھی نہیں ہلاؤنی جدوں کرونا چنبڑ گیا، لاگے نہیں کسے آਉਣਾ۔ ہاں جی، جویں میں کہا نا ڈونٹ ٹچ می کرونا، تے تہاڈے یہ جڑا لفظ ہے نا بھی سانوں کچھ نہیں ہونا، یہ لفظ ہی غلط ہے۔ اسلام نے کہا ہے کہ سب سے زیادہ آپ احتیاط کریں۔ دیکھیں، جب کھانا کھانے لگے تو اسلام نے کہا ہے کہ کھانا ہاتھ دھوئے بغیر نہیں کھانا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے ہاتھ سے ساتھ جراثیم لگے ہوتے ہیں، وہ پہلے دھوئیں تو پھر اس کے بعد۔ اس واسطے یہ جڑے گلاں نے نا، میرے چن لوہری چنو، میرے مکھنو، وہ میرے سونیو چنو، جے تسی چاہتے ہو نا کہ بیگم نال جناب جی تکا بوٹی، ملائی بوٹی، شوارما، برگر، باربیکیو تے جناب لبلٹی جا کے کھانا پینا، تے پھر چپ کر کے گھر بہ جاؤ۔ تے تاجراں نوں بھی پیغام دواں گا کہ یہ گلاں نہ کرو کہ جی سانوں اجازت دتی جائے کم دی، وہ جے زندہ رہو گے تے تسی کماؤ گے تے کھاؤ گے، تے جے تسی اس وبا چاہتے جے اسی کمائیے کدے لئی کماਉਣਾ جے، اینا جڑا پہلوں جوڑیا وہ کھاؤ۔ بلے بلے۔ اچھا علامہ صاحب، ایک اور چیز بتائیں، آج کل کئی لوگ اپنی خدمت کروا رہے ہیں اور کئی لوگ کر رہے ہیں،
تو آج کل گھر میں آپ بھابھی کی خدمت کر رہے ہیں یا ان سے کروا رہے ہیں؟ جی بالکل، یہ سوال آپ کے پوچھنے والا ہے. خدمت کرنی بھی چاہیے اور کروانی بھی چاہیے. میں خاص کر آج کے دنوں میں بیگموں کو ریسٹ دیں، خود آپ کام کریں، یعنی کھانا پکانا سیکھ لیں. کبھی کبھی وہ گئی ہو تو پھر پیچھے سے آپ کھانا خود پکا لیں. بازاری کھانے کھائیں گے معدہ خراب ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب کو جاؤ گے انہیں کہنا لمبے لمبے سال ہے، پھر انہیں کہنا سال روک، پھر انہیں کہنا 2000 ਕੱਢ. ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੌਕਾ ਜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਗਮਾਂ ਨਾਲ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਾਓ ਤੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਣਾ ਸਿੱਖ ਲਓ ਤੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾਣੀ ਸਿੱਖ ਲਓ. ਤੇ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ? ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾਣੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਲਈ. ਗੋਲ ਪਕਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? हाँ जी गोल जी, बल्कि एक दिन बेगम ने मुझे कहा भी है कि आप तो पका लेते हैं तो पकाएं, तो इंशाल्लाह इस पे अमल भी करूँगा. اچھا ایک چیز بتائیں کہ اپنا رانا صاحب بھی مسکرا رہے ہیں اور سامنے افضال عباسی صاحب بھی مسکرا رہے ہیں، ہمارے حسن خان صاحب بھی کیمرے کے پیچھے یقیناً مسکرا ہی رہے ہوں گے. اچھا ایک اور چیز کا لوگوں کو نا ابھی کلیئرٹی میں بتا دوں آپ کو، یہ میرے لیے صدقہ جاریہ ہے کہ اس خوف کے دور میں بھی جب کرونا سے لوگ ڈرے ہوئے ہیں اور کسی کے پاس نہیں جا رہے، تو مجھے دیکھ کر میری باتیں سن کر یہ جتنے آپ لوگ مسکرا رہے ہیں، یہ بھی میرے لیے صدقہ جاریہ بنے گا کہ خوف ختم ہو رہا ہے. نہیں وہ علامہ صاحب ہمارا نا مجموعی طور پہ یہ عادت بن چکی ہے کہ ہم جب تک مسکرائیں نا ہمیں چیز ہضم نہیں ہوتی. مطلب آپ سیریس کسی کو بتا رہے ہو نا، وہ کہتا ہے یار بس ٹھیک ہے. ڈرا کے کسی کو سمجھانا وہ دیر پا نہیں ہے، آپ مسکرا کے سمجھاتے ہیں لوگ سمجھ جاتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی نظر میں کرونا کا کیا علاج ہے؟ جی میری نظر میں کرونا کا تو علاج، میں کوئی MBBS ڈاکٹر نہیں، میں ایک مذہبی اسکالر ہوں، تو میرے نظر میں تو کرونا کا سب سے بہترین علاج حضور نے بتا دیا تھا کہ صفائی نصف ایمان ہے. تو کرونا والے بھی یہی کہتے ہیں ڈاکٹر کہ سب سے زیادہ صفائی رکھیں، تو سپرے کریں. تو اس کا مطلب ہے کہ 1400 سال پہلے جب حضور نے کہہ دیا طہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے، تو اور کرونا کے مسئلے پہ ابھی تو میڈیسن کوئی نہیں آئی، تو سب سے زیادہ انہوں نے بولا کہ لاک ڈاؤن کر دو، گھروں میں رہو. تو یہ سارا اسلام نے بتایا کہ جب بیماری پھیلی ہو تو آپ ہجرت نہ کریں، ایک جگہ سے دوسری جگہ نہ جائیں. تو اسلام نے اس کا حل سب سے بہترین بتایا کہ آپ ہر وقت صفائی پسند رہیں. اور بسترے یہ جیسے وہ سردی دے وچ لوگ آندے نے سردی کہندی نہانا نہیں، ہاں جی حکومت کہندی گھبرانا نہیں، ہاں جی مہنگائی کہندی میں جانا نہیں. گڈ، زبردست. علامہ صاحب ایک لاسٹ کوشچن آپ سے یہ پوچھوں گا کہ کرونا جو ہے وہ جیسے ہی ختم ہوتا ہے تو دوبارہ سے میرا جانو میرا چان میرا مکھن اسی طرح آئے گا؟ کیونکہ ابھی تک آپ نے ایک بار بھی مجھے نہیں کہا کہ میرا جانو میرا چان میرا مکھن. نہیں، بلیک اینڈ وائٹ اینڈ ریڈ شرٹ، وہ میرا چن میری من. کرونا سے بچ، باہر نہ اتنا جل، اس لیے میرا چن میری من میرا مکھن میری ملائی. زبردست. ایک اور سوال جی رانا صاحب بتائیں، آپ بتائیں. وہ کہتے ہیں کہ ان کا نسخہ ہے کہ خوشگوار زندگی کے لیے بیوی کے تھلے لگ کے رہنا چاہیے، کوئی لیمٹ ہے کہ کوئی لمٹ لیس ہے؟ چلیں آپ نے رانا صاحب کا سوال سن لیے، جواب دے دیجیے اس پر. جی رانا صاحب کا سوال جو ہے نا یہ تفریق نہیں ڈالتا، بلکہ میں کہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے لیے نمونہ آئیڈیل جو گائیڈ لائن ہے سب سے بڑی وہ حضور کی زندگی ہے. تو ہماری امہات المومنین یہی فرماتی ہیں کہ حضور جب بھی گھر میں ہوتے تھے کبھی فارغ نہیں بیٹھتے تھے، اپنی بیگمات کے ساتھ کام کراتے رہتے تھے، خود بھی کرتے رہتے تھے، کسی کو کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی تھی. اور پھر ایک مسئلہ اور بتا دوں، یہ جو ہم جاتے کہتے ہیں نا بیگم نو اے فلانی شے پھڑائیں، چارجر پھڑائیں، یو پھڑائیں، چاہ لے آئیں، یو کریں، پانی لے آئیں، باؤ پھڑائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ بات نہیں ملتی، بلکہ یہ ملتا ہے کہ آپ کھانے پہ کبھی دوسری دفعہ کھانا نہیں مانگا تھا، چپاتی دوسری دفعہ نہیں مانگی تھی، پھر آپ نے کبھی نمک کا سوال نہیں کیا تھا، اس میں اگر کوئی کمی ہوتی تھی تو اٹھ کر چلے جاتے تھے، مگر کسی کا دل نہیں توڑتے. اس کے آپ کے پیغام ہے رانا صاحب نو کہ بیگم دی پکی چیز نو سونا ہی کہنا ہے، وہ کوئی کوج نہیں کڈنا. اچھا مدنی صاحب کھانے سے متعلق بات ہو رہی ہے، میں جب گھر سے دفتر کی طرف آتا ہوں مگر یہ نسخہ عمل کرو گے نا تو گھر والے تمہیں کہنا ہے ساڈے بھرا نو کالا جادو دے توید پے نے رن مرید ہو گیا. اچھا جب میں گھر سے دفتر کی طرف آ رہا ہوتا ہوں ایک چیز میں دیکھتا ہوں کہ ڈپارٹمنٹل اسٹور کے باہر لوگوں کا رش لگا ہوا ہے، یعنی کہ وہ اپنی گاڑیوں کو بھر بھر کے لے کر جا رہے ہیں گھر کی طرف.
تو ایسے لوگوں کو کچھ پیغام دینا چاہیں گے کہ یہ وقت اپنے گھر کو بھرنے کا نہیں، ان لوگوں کو بھی بھرنے کا ہے جو خوراک سے محروم ہے؟ سب سے پہلے میں آپ کے پاس یہ بات کر کے نا بڑا خوش ہوں گا کہ ہمارے لوگ تو مصنوعی لوگ بن گئے. دیکھیں ایک گلی میں میرے حساب سے 50 سے زیادہ مکان نہیں ہوں گے. 40 لگا لو، 100 لگا لو، ایوریج 100 لگا لو، یعنی دونوں سائڈ کے 100 لگا لیں جس میں آپ رہتے ہیں. اس میں سے 100 میں سے 10 امیر لگا لو، 90 غریب لگا لو. اور وہ 10 جو ہیں 9 بندوں کو، 10 بندوں کو اگر راشن گھر میں جا کر اندھیرے میں دے آئے، پوری گلی کی عزت بھی بچ جائے گی، اللہ بھی راضی ہو جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صدقہ کرنے والا انسان ہے، راجل تصدق بیمین ہی، جو دائیں کے ساتھ دیتا ہے بائیں سے خبر نہیں. یہ بخاری شریف میں حدیث ہے. سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ ویوم لا ظل الا ظلہ. قیامت کے دن ایک سایہ ہوگا، اس کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، وہ عرش عظیم کا. جو آدمی دائیں ہاتھ سے دے بائیں کو پتہ نہ چلے تو بخاری شریف میں لکھا ہے کہ اس کو اللہ عرش عظیم کا سایہ دے گا. یہ ہمیں لائنیں نہیں لگانی چاہیے. لائن تو ویسے جب مسجد میں ایک صف نہیں بن سکتی تو یہ سخیوں کے آگے حکومت کو چاہیے کہ لائنیں بند کرائے، اور ان کو چاہیے اللہ سے ڈرنا کہ یہ رات کے اندھیرے میں اپنی گلی میں جائیں اور ان کے گھر میں جا کر یہ سامان پہنچائیں، اللہ راضی ہو جائے گا. ماشاءاللہ، بہت یقیناً بہت اچھی باتیں علامہ ناصر مدنی صاحب سے ہمیں بھی سننے کو ملی، اور یقیناً آپ لوگوں نے بھی سنا. اس دعا اس امید کے ساتھ آج کی اس ویڈیو کا اختتام کر رہا ہوں کہ تمام لوگ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے تمام تر احتیاطی تدابیر اختیار کر رہے ہوں گے، اور جلد از جلد اللہ تعالیٰ پوری دنیا سے اس وائرس کا خاتمہ کرے گا.